أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ سورۃ التحریم چل رہی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں سے عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی اس آگ کو انسانوں کے ذریعے سے اور پتھر کے ذریعے سے جلایا گیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا اس آگ پر جو فرشتے ہوں گے جو بہت زیادہ عادت کے اعتبار سے تنگ ہوں گے اور طاقتور ہوں گے، یعنی دل بھی ان کا سخت ہوگا کہ آپ کو جلتا ہوا دیکھیں تو ان کا دل پگھل جائے، ایسے بھی نہیں ہوں گے۔ دل سخت ہوگا اور طاقتور ہوں گے کہ آپ وہاں سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا ان کو حکم دیا ہے وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی رشوت دے دیں اور وہاں سے اپنے آپ کو چھڑا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ نے جو کہا وہ کر گزرتے ہیں۔ بس آپ سمجھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں ایک فنکشن میں، ایک مجلس میں جمع تھی۔ ہوا یہ کہ ایک عورت بالکل منہ لٹکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، تو سہیلیوں نے یہ کہا کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں موڈ فریش کرنے کے لیے، آخر تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ تو اس عورت نے یہ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں گھر پر اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو چھوڑ کر آئی ہوں اور وہاں ماچس کی ایک ڈبی بھی ہے۔ بس میرے دل میں یہ ہول اٹھ رہا ہے، یہ وساوس اٹھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بچہ ماچس کی تلی لگائے اور وہ گیس جلائے یا چولہا جلائے اور آگ لگ جائے۔ بس اس کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہوئی ہوں۔ بس میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں ماچس کی ایک ڈبی ہے، یعنی موبائل ہے۔ موبائل در حقیقت ماچس کی ایک ڈبی ہے، اور وہاں تو اس عورت کو یہ ڈر تھا کہ ماچس کی تلی لگائے گا تو آگ لگ جائے گی، یہاں تو یہ ڈر ہے کہ اس ماچس کی ڈبی کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے باب میں فکر مند ہو کہ میری اولاد موبائل کا استعمال غلط کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ماں باپ کو بہت زیادہ افراط تفریط کا شکار دیکھا ہے۔ اس لیے کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں اور اولاد کو کچھ نہیں کہتے، یہ بھی غلط ہے، جس کی وجہ سے وہ مستقبل میں رونا روتے ہیں اولاد کی نافرمانی کو لے کر۔ اور کچھ ماں باپ وہ ہیں جو بہت زیادہ اولاد کو ذہنی اعتبار سے اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو طعنے دیتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے اولاد کو سمجھانا ہے، لیکن سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، مثبت انداز میں ان کو سمجھاتے رہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے، ان کو منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کتنا سمجھایا ہوگا، لیکن چچا ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حضور کمزور تھے، نعوذ باللہ، حضور اپنی محنت میں ناقص سے نہیں۔ اسی طرح ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بھی اولاد کو مثبت انداز میں اچھے طریقے سے سمجھاتے رہیں گے،
کوئی تانا نہیں دیں گے. بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہتے دیکھ وہ بچہ تو تجھ سے آگے نکل گیا, تو ایسے بدھو کا بدھو رہ گیا, تو جو ہے ایسے ہی پاگل کا پاگل رہ گیا. یہ اولاد کو تانے نہیں دینے چاہیے, اولاد کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت سی مرتبہ ہم جب بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تم میرے بیٹے ہو, تم ہی یہ کام کر سکتے ہو, تو بچہ پھر وہ کام کر کے دکھاتا ہے. اس لیے اولاد کے باب میں درمیانی راہ اپنانے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ ہرگز سختی نہ کی جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. عجیب بات کہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کی, ان کی تربیت نہیں کی اور وہ گناہوں کے ساتھ حتیٰ کہ کفر کے ساتھ چلی گئی, تو پھر وہاں لاکھ وہ اللہ کے سامنے اپنے آزار پیش کرے, اپنا عذر پیش کرے, اللہ کے سامنے ان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تم کو مل کر رہے گا. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا فکر کر لینا چاہیے, اپنی اولاد کا فکر کر لینا چاہیے. اس لیے میں عجیب بات کہوں گا آپ کو کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کیوں رکھی ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں بھی رکھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ آیت رکھ کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبیوں کی بیویاں تھی, کسی اور کی نہیں, نبی کی, اور وہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. لیکن جب وہ اس طرح کے کام میں ملوث ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا, تو پھر تمہاری بیویاں تو بطریقہ اولا اس قابل ہے کہ ان کی تربیت کی جائے, ورنہ ظاہر سی بات ہے ہماری بیویاں کہاں پہنچ جائے گی اور گناہ کے کس گڑھے میں گر جائے گی. اس لیے اولاد کا فکر سب سے بڑی چیز ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو, اپنے آپ کو بالکل صاف کر کے اس دنیا سے جاؤ. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے توبہ کے بارے میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزیں جس میں جمع ہو جائے اس کو توبہ کہتے ہیں. پہلی چیز کہ برے عمل پر, جو اس نے برا عمل گزشتہ میں کیا ہے اس پر اس کو ندامت ہو, اس کو شرمندگی ہو کہ یار میں نے کیوں یہ کام کیا, میں نے بہت غلط کام کیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو حقوق تھے, نماز, واجبات, فرائض جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے. اگر قضا کر رہا ہے تو اس کا مطلب توبہ ہے, اور اگر قضا نہیں کر رہا ہے صرف شرمندگی ہے تو اس کا مطلب توبہ وبا نہیں کیا. نمبر 3 فرمایا اگر کسی کا مال ظلمن لیا تھا تو اس کو واپس کر دے. پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا, تکلیف پہنچائی دی تو اس سے معافی مانگے. 5ویں نمبر پر فرمایا کہ جو گناہ اس نے کیے تھے آئندہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس گناہ کے قریب تک نہیں ہوں گا. اور 6 نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں ملوث کیا تھا وہ اطاعت کر کے دیکھ لے, وہ اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول کر دے. یہ 6 چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ اس کا مطلب ہے اس نے توبہ کر لی ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب توبہ کے معنی آتے اللہ کی طرف لوٹنا. یاد رکھیے توبہ یہ عربی لفظ ہیں, اس کے معنی آتے اللہ کی طرف لوٹنا. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ویسے بھی دنیا سے ہمارا دل اچاٹ ہو چکا ہے. آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے معلوم نہیں دنیا میں کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. کوئی غریبی میں مر رہا ہے, کوئی بیماری میں مر رہا ہے, کوئی گھر والوں کی پریشانی میں مر رہا ہے. اس لیے ہمیں اب اللہ کی طرف لوٹنا ہی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا. اس لیے ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف لوٹے. کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے 4 انعامات آپ کو ملیں گے. سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں داخلہ دے دوں گا. اس کے لیے تو جی رہے تھے, اس کے لیے تو مر رہے ہیں کہ جنت میں داخلہ مل جائے. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں
تمہیں قیامت کے دن کبھی رسوا نہیں کروں گا. اللہ یہی تو چاہ رہے ہیں نا کہ قیامت جیسے ہولناک دن میں اللہ تبارک و تعالی رسوائی سے بچائے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی تھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں کہا ہے, میں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ اللہ جب میدان محشر ہو, میرا حساب کتاب لینے کا وقت آ جائے تو یہ اللہ اتنی التجا ہے آپ سے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب کتاب مت لینا, اس لیے کہ حضور کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر حضور کے سامنے میری رسوائی شرمندگی عجیب ہو. اس لیے اللہ آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا دینا اور میرا حساب حضور کے سامنے مت لینا. یہ ہے تیسرا انعام. اور چوتھا اللہ انعام کیا عطا فرمائیں گے, جب پلسرات سے گزرنا ہوگا نا تو نور کی ضرورت پڑے گی, روشنی کی ضرورت پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے, جو بالکل پاک صاف ہو کر آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں وہ پلسرات کو پار کرے گا. ایک غلط فہمی سمجھا دوں, بہت سے نیک لوگ یہ سمجھتے ہیں میں توبہ کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم گنہگار ہیں تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے, اللہ اپنی رضوان عطا فرمائیں گے, خوشنودی عطا فرمائیں گے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. اس لیے ہر بندے کو توبہ کرنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کافروں سے, کافروں کے رسومات سے, ان کی جو مذہبی چیزیں اس سے ان کو دور رکھا جائے. اسی طرح جو منافقین ہیں, جو تھالی کے بیگن ہیں, کبھی ادھر لڑکتے ہیں کبھی ادھر لڑکتے ہیں, ان سے بھی اپنی اولاد کو دور رکھیں. یعنی گندے لوگوں سے جب تک دور نہیں رکھیں گے, گندے ماحول سے دور نہیں رکھیں گے, اس وقت تک تمہاری اولاد کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور نہ تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے. آج اس آیت کی روشنی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بہت سے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رواداری میں ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور وہاں تک پہنچاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اسلام کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان نہ مسلمان کی لاش کو, چاہے وہ زندہ ہو مردہ ہو, نہ اس کی باڈی کو جلا سکتا ہے, نہ ایک کافر کی باڈی کو. حالانکہ کافر کا کوئی احترام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کا یہ احترام رکھا ہے کہ اس کی باڈی کو بھی ہم خود سے نہیں جلا سکتے. اس لیے مسلمان رواداری میں اتنے آگے نہ بڑھ جائے کہ مسلمان گربا کھیلنے لگے اور پھر یہ کہے کہ یہ آپس کی رواداری اور محبت ہے, یہ بھائی چارگی ہے. یہ غلط ہے. اس لیے کافروں کی رسومات سے اپنے آپ کو, اولاد کو دور رکھنا ضروری ہے, ورنہ آنے والی نسلیں محبت کے نام پر ہولیوں میں شرکت کرے گی, دیوالیوں میں شرکت کرے گی, جیسے ہمارے بچے پٹاخے پھوڑ رہا ہے. اس لیے اپنے اولاد کو ان کی رسومات سے دور رکھنا ضروری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں یہ سمجھایا, عجیب بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کی اصلاح کر لو, اپنے اعمال کو درست کر لو. کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے, نہ نبی تمہارے کام آئے گا نہ کوئی اور تمہارے کام آئے گا. پھر مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو بندے یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دو نبی ہیں, لیکن دونوں کی بیویاں کافرہ ہیں. یاد رکھیے اس وقت کافرہ سے نکاح کرنا جائز تھا, حتیٰ کہ خود حضور کی شریعت میں ابتدا میں جائز تھا. خود حضور کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا جو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. بہرحال تو دونوں کی بیویاں کافر, لیکن نبی ان کو نہیں بچا سکا. اللہ فرما رہے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکے, اور اللہ نے آرڈر دے دیا کہ ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دو. اس کے برخلاف فرعون کی بیوی ہے, اللہ اکبر, کتنے ظلم ڈھائے ہیں اس پر فرعون نے, لیکن اللہ فرماتے اس کا عمل کتنا پیارا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے, کتنی پیاری دعا ہے. کہتی ہے اللہ سے, اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے,
اللہ اکبر. آپ سوچئے اس نے یعنی اللہ کی اس بندی نے حضرت آسیہ نے جنت بعد میں مانگی ہے, پہلے اللہ کا قرب مانگا. کتنا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اور پھر کہا اللہ فرعون سے اور فرعون کا جو یہ اسٹاف ہے اس سے اللہ تو مجھے نجات عطا فرما, ظالمین سے نجات عطا فرما. اسی طرح حضرت مریم, ظاہر سی بات ہے ان کے والد کوئی بڑے شخص نہیں تھے, لیکن جب عمل اچھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی, جس کی تعریف اللہ کرے, اس سے بڑا مقام اور کیا مل سکتا ہے. اور پھر اللہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اللہ اکبر. قانت, ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے اس بندے کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں, یہ سبق دے رہے ہیں کہ میرے یہاں خود کا عمل چلے گا, کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا, نبی بھی نہیں بچا سکے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.